بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم سینہ پیٹ کر کہتے ہو آ حسین، ہم سینہ تان کر کہتے ہیں واہ حسین۔ ماتم نہیں ہے کوئی قصہ حسین کا، سڑکوں پہ مت دکھاؤ تماشا حسین کا۔ قرآن کہہ رہا ہے سب زندہ ہے شہید، اور تم نکالتے ہو جنازہ حسین کا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وظائف بتاؤں گی۔ بسم اللہ سے آپ کون کون سے معاملات حل کر سکتے ہیں، اس سے کون کون سی مشکلات کو ختم کر سکتے ہیں، وہی میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو دل چاہے تو سبسکرائب کریں، اگر نہ دل مانے تو نہ سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم لوگ مسلمان تو ہیں لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ زیادہ ڈراموں کو لائک کرتے ہیں، ڈانس کو، اور جو اس طرح کی فحاشی ہوتے ہیں ویڈیو ان کو ہم لائک کرتے ہیں، اور انہی چینل کو ہم سبسکرائب کرتے ہیں، کیونکہ کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں لیکن ہم کام جو ہے وہ غیر مسلموں والے کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے دل میں ایمان ہے، آپ کا دل چاہے تو پھر آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اگر آپ کا دل نہ چاہے تو چینل کو سبسکرائب نہ کریے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وظائف۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی کام کرتے تو اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے فرماتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر اہمیت کی حامل ہے، یعنی اس سے مراد ہے کہ آپ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، خواہ وہ کام کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہر کام شروع کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ مالی پریشانی سے بچنے کے لیے اگر کوئی انسان مالی لحاظ سے یا دولت کی وجہ سے پریشان ہے تو اس کے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت 21 مرتبہ پڑھے، تو آپ کبھی بھی مالی پریشانی سے دوچار نہیں ہوں گے۔ یعنی آپ نے ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا، یعنی 21 مرتبہ اس طرح آپ نے پڑھنا، تو انشاءاللہ آپ مالی پریشانی سے اگر آپ دوچار ہیں تو وہ آپ کی ختم ہو جائے گی، مالی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہر ضرورت اور ہر مشکل کے لیے اگر آپ کو کوئی بھی ضرورت ہے یا مشکل ہے اس کے لیے بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں۔ بعد نماز سنت فجر یعنی فجر کی سنت پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 90 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف ہمیشہ ورد میں رکھے تو انشاءاللہ کوئی مشکل پیش نہ آئے گی۔ یعنی کہ اگر جب ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی سنت کے بعد آپ نے یہ پڑھ کے پھر بعد میں فرض پڑھنے ہیں، سنت پڑھ کے اس کے بعد یہ پڑھ کے پھر فرض پڑھنے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی کوئی بھی مشکل جو ہوگی یا کوئی بھی ضرورت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی، حفاظت نصیب ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں انسان رہے گا۔ اگر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر گھر میں لٹکا دی جائے تو شیطان اور جن اس گھر میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ یعنی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار لکھ کر کسی کاغذ پر یا کسی گتے پر تو اس کو اپنے گھر میں لٹکا لیں یا دکان پہ، تو انشاءاللہ اس سے جو ہے نا گھر میں برکت ہوگی۔ جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھے تو بچے محفوظ رہیں گے۔ ذہن اور حافظہ تیز کرنے کے لیے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پر دم کر کے طلوع آفتاب کے وقت پینے سے ذہن کھل جائے گا اور حافظہ قوی ہو جائے گا۔ بسم اللہ کا جو وظیفہ ہے وہ اس قدر پاورفل ہے کہ اس سے آپ کی ہر خواہش کی تکمیل ہو جائے گی اور اس سے آپ کو دولت بھی حاصل ہوگی۔ دولت کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر خواہش اور ہر مقصد کو پورا کرنے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چیزوں میں بڑی برکت عطا کی ہے۔ کہنے کو یہ تو چھوٹی سی آیت ہے
لیکن اس میں برکت بہت زیادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اس میں شامل ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی قوت و طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہوتے ہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایسی آیت نہیں اتری، اور وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانور نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خود قسم فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس کے پڑھنے سے برکت ہوتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروغوں سے جو بچنا چاہے، یعنی جو سرنگیں ہوتی ہیں اس طرح کے سے جو بچنا چاہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں اور ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی 19 حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ یعنی جہنم کے جو دراغوں ہیں ان میں بھی 19 فرشتے ہیں، اور اس بسم اللہ کے حروف بھی 19 ہیں۔ ایک حرف جو ایک فرشتے سے بچائے گا ہمیں۔ آگے مسند احمد میں ہے حضرت کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے، ان کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ تو یہ تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضائل اور اس کے وظائف۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اس ویڈیو سے ہم لوگوں نے یہ سیکھا ہوگا کہ آپ نے اب سے زندگی میں جتنے بھی چھوٹے بڑے کام کرنے ہیں، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے یا کوئی ضرورت یا کوئی حاجت پیش ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظائف ہیں جو آپ بسم اللہ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، اور چینل کو دل چاہے تو سبسکرائب کریں، دل نہ چاہے تو نہ کریں۔